अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 2016 आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। 2016 के दौरान पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में खातिर ख्वाब बेहतरी हुई। वही पाकिस्तान जहां हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि दहशतगर्द वफाकी दारुल हुकूमत से सिर्फ 100 मील दूर बैठे थे और गैर मुल्की एजेंसीज खदशात ज़ाहिर कर रही थी कि वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर काबिज ना हो जाएं। इसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 2 साल में 3/4 कमी वाक़ई हुई है। आज के शो में हम मुल्क के चारों सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल का अहाता करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे चारों सूबाई हुकूमतों के जिम्मेदारान के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सिंध की। 2016 के दौरान सिंध बिलखसूस कराची में मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल के अलावा कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन में पूरी ताकत के साथ रेंजर्स ऑपरेशन जारी है और शहर में कुल 1992 ऑपरेशन हुए। 440 टारगेट किलर समेत 2847 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से 1845 हथियार बरामद हुए। 2013 की निस्बत रवां साल कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में 72% कमी वाक़ई हुई। टारगेट किलिंग के वाक़यात में 91% कमी हुई। भत्ता वसूली के वाक़यात में 93%, जबकि अगवा के वाक़यात में 86% कमी वाक़ई हुई है। सिविल हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाई और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुशीर सेनेटर सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कराची में जो थ्रेट थी इसकी नोयत क्या थी? आज तक जो बदमनी हुई कराची में, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, टारगेट किलिंग होती रही, दीगर वाक़यात होते रहे, इसकी नोयत क्या थी? सियासी नोयत ही थी या फिर दीगर वजूहात की, यानी कि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या था? एक तो आपने बताया कि पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल थी उसका इजहार आपने ख़ुद किया कि वो 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो ये कहा गया कि मरगला की पहाड़ियों के उस पार दहशतगर्द पहुंच गए और किसी वक्त भी वो इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर सकते हैं। और ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि उन दिनों में 19 पाकिस्तान के यूनिट्स ऐसे थे जिसमें कुछ फाटा के इलाके थे, कुछ सेटल एरियाज थे जो टोटली दहशतगर्दों के कब्जे में थे। वहाँ रिट ऑफ द स्टेट नहीं थी, ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता था और ना वहाँ पर कोई हमारा किसी इदारे का फर्द यूनिफॉर्म में वहाँ जा सकता था। लेकिन बहरहाल अल्लाह के करम से पीपल्स पार्टी के दौर में ही उन 19 में से 17 इलाके जो हैं हमने वापस उनसे टेक ओवर किए और वो पाकिस्तान की हुकूमती रियासती रिट व रिस्टोर भी हो गई। लेकिन कराची का जो इशू है वो जो मजमूई मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल है उससे भी मुतासिर है और कराची में कुछ और फैक्टर्स भी ऐसे थे जिसमें यकीनन लिसानी दहशतगर्दी भी थी, जिसमें मुख्तलिफ माफियाज भी थे, मजहब और मसलक के नाम पर भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये कराची के अंदर थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। लेकिन अगर कराची में हालात बेहतर हुए हैं और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जब तक पूरे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता कराची को हम उससे आइसोलेट करके जो है वो नहीं देख सकते हैं। कराची की जो लोकल टेररिज्म थी या जिसमें कुछ आप कह दें कुछ सियासी जमातों के या कुछ और तंजीमों के लोग थे या कुछ माफियाज के लोग थे, उन पर तो बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन जो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैली हुई है, जो मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर है या जिसमें कलदम तंजीमें मुलविस हैं, वो मैं समझता हूँ अभी बहुत बड़ा चैलेंज है कराची ऑपरेशन के लिए भी और मजमूई तौर पर। लेकिन सईद गनी साहब, ये तो वो कार्रवाइयाँ थी जो कि रेंजर्स ने की हमारी जो मिलिट्री साइड से हुई, लेकिन सिविल गवर्नमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद जो है वो ताख़ीर का शिकार है और सिविल गवर्नमेंट्स ने भी एक अपना किरदार अदा करना। चूँकि दहशतगर्दी तो कम हुई है लेकिन इसकी इंतहा पसंदी है, इसकी जो रूट काजेज़ हैं, जो इसकी जड़ें हैं वो इंतहा पसंदी में हैं। तो इंतहा पसंदी जब तक ख़त्म नहीं होती तो दहशतगर्दी जो है लॉन्ग टर्म में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए क्या किया आपकी सूबाई हुकूमत ने? देखिए, एक मैं ये बात बड़ी अजीब सी लगती है लेकिन बहरहाल जो हकायक हैं उसको करेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। रेंजर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, अहम किरदार है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। लेकिन अगर ये तासुर आप दें कि सिर्फ रेंजर्स ने किया तो मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती है उन पुलिस के एहलकारों के साथ जिन्होंने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। और बेशुमार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जो बम धमाकों में मारे गए हैं, दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए हैं, वो अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर जो हैं
کراچی میں بھی بلکہ پورے ملک میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تو یہ ایک کلیکٹیو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام تھا جس میں رینجرز نے بڑا اچھا کام کیا ہے, پاک فوج کا اچھا کام ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, اور ایون جو سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار اس کے اندر ضرور ہے. بالکل. صوبائی حکومت کا ایک اور کردار بھی تھا سعید غنی صاحب, صوبائی حکومت کا کہ آپ نے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی, وہ آپ نے کتنی کی ہے کیپیسٹی بلڈنگ؟ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ جو ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں کرائم ریٹ کے حوالے سے سب سے بہتر پوزیشن میں ہے. جتنا کرائم کنٹرول صوبہ سندھ میں ہوا ہے, اگر آپ کراچی آپریشن کو ایک طرف بھی رکھ دیں جس میں چلے بہت سارے ادارے ہیں شامل, لیکن اگر کراچی کے علاوہ باقی صوبے میں آپ دیکھیں تو جتنا کرائم کنٹرول ہوا ہے اس کی مثالیں ملنا بہت مشکل ہے. آپ کو کڈنیپنگ فور رینسم تقریباً جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. آپ کے ہائی ویز پہ جتنی لوٹ مار ہوتی تھی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اور جتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے کیس صوبہ سندھ میں ہوئے ہیں وہ موسٹلی جو ہے ریزالو کیے ہیں اور پولیس نے کیے ہیں, اور دہشت گرد پکڑے ہیں جو گروپس ان کے پیچھے تھے ان کو پکڑا ہے. بلکہ کچھ کیسز تو ایسے ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خود کے حملہ آور کو پکڑا جائے. صوبہ سندھ میں ایسے جو دہشت گردوں کو پکڑا گیا جو سوسائڈ بامبرز تھے اور کرنے آ رہے تھے واقعات. یعنی کہ آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس اس وقت جو ہے سیاسی دباؤ سے بالکل آزاد ہے؟ اب میں یہ کہہ بھی دوں گا تو لوگ مانیں گے نہیں. دیکھیں نا, میں اگر کہہ دوں کہ ہے اور حقیقتاً اگر پولیس کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے تو اس کو حکومت نے کام کرنے کا موقع دیا ہے, حکومت نے اس کو پیٹرنائز کیا ہے, حکومت نے اس کو سپورٹ کیا ہے. یعنی آپ خود بھی تسلیم نہیں کرتے اس بات کو؟ نہیں, اب یہ تو عجیب سی بات ہے نا. میں تو آپ کے ساتھ حقیقت, میں اگر یہ آپ کو حلفاً قسماً بھی کہہ دوں کہ جی دباؤ نہیں ہے تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ نہیں مانیں گے نا. مطلب پرسیپشن ایک ایسا بن گیا ہے. وہ اے ڈی خواجہ صاحب والا واقعہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں نا, پھر اس لیے ظاہر ہے. کون سا اے ڈی خواجہ صاحب والا؟ تو اس پہ بات کر لیں, اے ڈی خواجہ کے ساتھ مسئلے کے بعد. مطلب اگر آپ یہ کہیں جبرن چھٹی پر چلے گی, نہیں, میری گزارش سنیں نا. اے ڈی خواجہ صاحب سے پہلے جو جمالی صاحب تھے جن کو سپریم کورٹ نے جس طرح نکالا, حالانکہ ان کا اختیار نہیں بنتا تھا لیکن جو کچھ کیا اس کے ساتھ, ان کے دور میں جتنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, کبھی اس پہ بھی کام کریں نا. اب اگر ایک بندے کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے, یا ایک جماعت کی ہو جائے, یا ایک کسی سیاسی لیڈر کی ہو جائے, ہم اس پہ تو چلے جاتے ہیں, ان کے جو بہتر کام ہے اس پہ نہیں جاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کام کتنا کیا ہے, ان کے دور میں بہتری کتنی آئی ہے. تو یہ بہرحال یہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اور شاید چلتا بھی رہے گا, یہ جو عدالتوں کا اور ہمارا معاملہ ہے. صحیح. آگے 2017 شروع ہو رہا ہے کل سے. سعید غنی صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراچی میں؟ کیا بڑی بہتری آپ کی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ امن و امان کے سلسلے میں بالخصوص آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں, یقیناً ہر سیاسی حکومت کی اور کسی بھی گورنمنٹ کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ٹینیور میں لا اینڈ آرڈر بہتر رہے, اور جتنی بہتری آ گئی ہے ہم کوشش کریں گے اس میں مزید بہتری آئے. اور 2018 میں انتخابات ہونے ہیں, اور کوئی بھی گورنمنٹ انتخابات میں بہت برے ریکارڈ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی, اور پیپلز پارٹی کی بھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں جب ہم انتخاب میں جائیں تو ہم لوگوں کو کوئی اچھی چیزیں ہم پیش کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ بہتری پچھلے 5 سال میں کی ہے, جس کی بنیاد پر ہمیں آپ دوبارہ ووٹ دیں. اور وہ جو سیاسی فیکٹر لا اینڈ آرڈر جو ہے سعید صاحب, وہ جو سیاسی فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے زیادہ کراچی کے حالات خراب رہے, جس میں رینجرز کی رپورٹ جو کہ 2 روز پہلے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا ملیٹنٹ ونگز آف پولیٹیکل پارٹیز 348 افراد ان کے ٹوٹل اپریہینڈ کیے گئے ہیں ٹارگٹ کلرز میں سے, جو کہ 446 میں سے 348 افراد تھے ملیٹنٹ ونگ کے تھے سیاسی جماعت کے. تو ملیٹنٹ ونگز جو ہیں سیاسی جماعتوں کے, یہ ایک بڑا تھریٹ رہا ہے کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال کے لیے. تو ان ملیٹنٹ ونگز کے خاتمے کے لیے بالخصوص کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں, یہ بھی ظاہر ہے کہ اداروں کا کام ہے اور ادارے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ رینجرز نے کچھ اپنی کارکردگی بتائی ہے, اسی طرح پولیس نے بہت سارے کام کیے ہیں, اسی طرح اور جو ہمارے دیگر ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آبزرویشن دی تھی سپریم کورٹ نے جس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کا بھی ذکر کیا, اور ہم اس پہ بار بار کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ضرور ہو سکتے ہیں جو جرائم میں ملوث ہوں, جن کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے اور کارروائیاں ہوئی بھی ہیں. لیکن ان کو پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی کبھی سپورٹ نہ کرتی ہے, نہ ان کے کہنے پہ وہ لوگ وہ ایسے جرائم میں ملوث ہیں یا کوئی جرم کرتے ہیں. کچھ جماعتیں ایسی ضرور ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, ان کے پکڑے جانے پہ شور کرتی ہیں, ان کی گرفتاریوں پہ شور کرتی ہیں, ان کے مارے جانے پہ شور کرتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کبھی نہیں کیا, اور جتنے لوگ ہماری پارٹی کے نام کو استعمال کرتے رہے ہم نے خود بھی ان کے خلاف کارروائی کی, اور اگر اداروں نے کارروائی کی تو ہم نے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی ہے. بطور سیاسی جماعت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے یا پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور ہم نہیں کریں گے. ہماری بالکل واضح ایک پالیسی ہے, اور یہی سبب ہے کہ کراچی میں جو آپریشن ہوا اس میں سب سے زیادہ جو ریڈز ہوئے ہیں, سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, سب سے زیادہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں,
وہ ان علاقوں میں ہوئے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق۔ ویلکم بیک۔ بات کی جائے خیبر پختونخوا کی تو رواں سال دہشت گردی سے زیادہ متاثر ہونے والا دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں دہشت گردی کے 6 بڑے واقعات میں 95 افراد جاں بحق ہوئے۔ 20 جنوری کو باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں کم سے کم 20 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ 15 مارچ کو سرکاری ملازمین کو مردان سے پشاور لے جانے والی بس میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ 2 ستمبر کو مردان میں ضلع کچہری کے گیٹ پر خودکش حملے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار اور 4 وکلا سمیت 14 افراد شہید ہو گئے۔ 16 ستمبر کو محمد ایجنسی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خودکش دھماکے میں 4 بچوں سمیت 29 نمازی شہید ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کتنا کام کیا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، چونکہ یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ KPK کے مشیر ہیں۔ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا کام کیا KPK گورنمنٹ نے، چونکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبوں نے بھی بڑا کام کرنا تھا، مدارس کی رجسٹریشن میں آپ نے انٹیریئر منسٹری کو اسسٹ کرنا تھا، آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا تھا KPK کے اندر۔ کتنا کام ہوا اس میں، کتنی سکسس آپ نے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے آپ مجھ سے کویشچن کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے اگر آپ 2013 سے پہلے کی سچویشن دیکھ لیں اور 2013 سے اب تک کی سچویشن دیکھ لیں تو آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گا، کیونکہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا 2013 تک کہ ہر ہفتے ایک دھماکہ ہو جاتا اور بازاروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے بھی بڑے بڑے واقعے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن کمزور ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے لیے آسان ٹارگٹ دیکھتا ہے، اور پھر آسان ٹارگٹ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم نے ان کی وہ بھی روک دیا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو تو صرف عمل ہوا ہے تو KPK کے اندر ہوا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، جو سرچ آپریشن آج بھی جاری ہے، رات کو بھی ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ سرچ آپریشن ہو رہے ہیں۔ دوسری پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات تھی، تو اگر آپ دیکھیں تو صرف KP کے اندر پولیس کو ایک بالکل فوج کی طرز پہ ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے، پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں اور پولیٹیکل پریشر بالکل نہیں ہے، پولیٹیکل پریشر بالکل نہیں ہے، پولیس آزاد ہے، بالکل نہیں ہے۔ IG جو ہے نا، IG کی مرضی ہے کہ وہ کس کو لگائے کس کو ہٹائے، لیکن یہ 25 دن پہلے شوکت یوسف زئی صاحب وزیر اعلیٰ KPK نوشہرہ میں تھانے پہ جا کے انہوں نے وہاں چھاپا مارا، اور 10 دن پہلے وہ کوتوالی میں پہنچ کے تھانے میں، تو ان کا کام تو نہیں ہے۔ جب آپ نے پولیس کو آزاد کر دیا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کیوں جا کے چھاپے مارتے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ بھی شاید ان کے ساتھ ہی تھے غالباً۔ میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو اس کی بالکل بتاؤں کہ کیوں گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو 1-2-3 کالیں آئیں۔ دیکھیں آخر میں پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ حکومت ہماری ہے، ہم رسپانسیبل ہے، پولیس ہمارا ادارہ ہے۔ تو یہ کہ اگر پولیس اچھا کام کرتی ہے تو وہ تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ اچھا کام کر رہی ہے۔ جب پولیس میں کچھ لوگ غلط کام کرے تو وہ پھر گورنمنٹ کے اس پہ آتا ہے کہ یہ کس کی گورنمنٹ ہے۔ تو جب وزیر اعلیٰ صاحب کو فون آیا تو مجھے انہوں نے بلایا کہ تم ادھر آؤ، پھر ادھر CCPO کو بلایا۔ وزیر اعلیٰ اکیلا نہیں گیا ہے تھانے میں، CCPO کو جو DIG ہوتا ہے یہاں پہ انچارج ہے، اس کو ساتھ لے کر ہم تینوں گاڑی میں گئے، اور جو انہوں نے جس تھانے سے کے حوالے سے ان کو فون آیا تھا کہ وہاں پہ ایک بندے کو رکھا گیا ہے 3 دن سے اور اس کی FIR درج نہیں ہوئی ہے، تو وزیر اعلیٰ وہاں گئے اور CCPO کو بٹھایا، ان کے سامنے پولیس آفیسرز کو بلایا کہ یہاں پہ بندہ تھا، آپ نے 3 دن اس کو رکھا ہے، اس کی FIR بتائیں مجھے کہاں ہے، تو ان کے پاس FIR درج نہیں تھی۔ تو اس پہ CM صاحب نے اپنا ریٹن لکھا ہے وہاں کہ میں اس طرح CCPO کے ہمراہ اور MPA کے ہمراہ وہاں گیا اس پہ، اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس تھانے کے خلاف کارروائی نو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ریزائن کر دوں گا۔ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس بندے کے خلاف فوری FIR درج کی جائے، اس رجسٹر کے اندر درج ہے یہ بات۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بندہ چھڑا کے لے گیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کبھی یہ غلط کام نہیں کرے گا، وزیر اعلیٰ نے تو خود اپنے پاورز دیے ہیں ان کو، اور یہ ساتھ لکھا ہے کہ ہم نے IG کو کیوں نہیں کہا، IG پولیس کو کیوں نہیں کہا کہ آپ دیکھیں مجھے یہ رپورٹ آ رہی ہے؟
नहीं तो आईजी को रिकमेंड किया है ना, इतनी एम्पावर्ड नहीं है अभी आईजी केपी के। नो आईजी साहब मुल्क से बाहर थे, आईजी साहब पेशावर में नहीं थे, इसलिए तो सीसीपीओ को लेके गए ना। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप पूछ सकते हैं। आईजीपी को फोन के, आईजीपी नहीं थे उस दिन, डीएसपी साहब शहीद हुए थे, तो उनकी नमाज़ जनाजे में भी आईजीपी साहब नहीं आए क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पे, और सीसीपीओ थे, उनको सीसीपीओ को बिठाया, मुझे बुलाया, हम गए। और मेरी बात सुना, चीफ मिनिस्टर रिकमेंड ना करे तो फिर वो किस चीज का चीफ मिनिस्टर है? इसमें कहां से मुदाखलत आ गई? उन्होंने आईजीपी को लिखा, आईजीपी से रिक्वेस्ट की कि ये जो थाने में गया हूं ये चीजें, और आपके सीसीपीओ के सामने डीएसपी ने इकरार किया कि एफआईआर दर्ज नहीं है, तो ये किस कानून के तहत, ये सीएम ने लिखा है, किस कानून के तहत उस बंदे को मारा पीटा गया है 3 दिन, और एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? इस पे एक्शन लिया जाए। उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? बिल्कुल, वो तो हो रही है, इंक्वायरी हो रही है ना, वो तो मुअत्तल है सारे ना। लेकिन ये तो देखो ना, सीएम अगर ये करता कि मैं इनको मुअत्तल करता हूं तो फिर तो बात बनती ना, तो सीएम ने मुअत्तल तो नहीं किया। एक और चीज यूसुफ जी साहब, एक और चीज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल आईजीज की 5 पोस्टें खाली पड़ी हैं, विफाक से कोई बंदा जाने को तैयार नहीं, क्या वजह है इसकी, क्यों? मुझे उसके बारे में नहीं पता है कि वफाक से, मेरे ख्याल से यहाँ तो अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा जो है वो पंजाब के ऑफिसर यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे डीसी साहिबान, एसी साहिबान, यंगस्टर, वो तो खुश होते हैं यहाँ के काम कर, क्योंकि यहाँ पे उन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कोई मदाखलत नहीं है किसी इदारे के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये तो वाहिद वो जगह है कि जहाँ पे हर बाहर से लोग खुश होकर आते हैं कि हम यहाँ पे नौकरी करें। और यहाँ पे आज भी अगर चीफ सेक्रेटरी देखा जाए तो पंजाब से आया हमारा, वो बड़ा खुश है, क्योंकि पहली दफा देखे ना वहाँ पे तो जिस तरीके से, अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जो इकदामात हम यहाँ कर रहे हैं अगर कराची में कर लें पुलिस में, तो कराची का अमन बहाल हो सकता है। जो जब तक आप मुदादे को पहली दफा पुलिस के अंदर इस्लाहात लाई जा रही हैं, पहली दफा इस्लाहात लाई जा रही हैं, उनके ड्यूटी आवर्स मुकर्रर होने के लिए सारी चीजें तैयार हो रही हैं। इसके अलावा देखिए टेक्निकल इश्यूज हैं। फाटा का बताएं जरा, फाटा का बताएं। फाटा के इंजमाम की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर, इससे मसाइल बढ़ेंगे आपके या क्या होने जा रहा है आपको? अभी आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है पूरे मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर भी, और केपीके के अंदर भी सूरत हाल बेहतर हुई है, तो इससे मसाइल आपके बढ़ेंगे नहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड? चूंकि ज्यादातर हमले जो होते हैं हमलावर वहीं से आते रहे, फाटा से ही। देखिए इस वक्त फाटा जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है, और बदकिस्मती है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको कोई तवज्जो नहीं दे पा रही। तो ये देखें, अगर आप इसको सूबे के अंदर इंतजाम कर दें या इसको अलग सूबा बनाए, दोनों सूरतों में हमें फ़ायदा है। देखिए एक वहाँ पे एक इंतज़ामी रेट हमारी कायम हो सकती है। इस वक्त तो सिर्फ फाटा जो है ये एक सोने की चिड़िया है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, चाहे गवर्नर बैठता है, चाहे दूसरे लोग बैठते हैं, चाहे सदर हो, चाहे और हो, ये एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए वहाँ जमा होते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सबके अंदर। तो ये तो मैं अगर आप मैं मेरी तो गुजारिश होगी पैसे ये? अगर ये जितने बड़े बड़े लोग हैं सब में तकसीम होते हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फाटा में देखें ना, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, फाटा के अंदर कोई बड़ी सड़क नहीं बना सका, कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे बड़ा, कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं है। तो क्या फाटा के लिए कोई पैसा मुख्तस नहीं होता है? अगर मुख्तस होता है तो हमें बताया जाए कहाँ खर्च होता है। तो अगर वहाँ पे तो दहशतगर्दी पैदा हो सकते हैं ना इन सूरत हाल में, जब सड़क नहीं होगी, अस्पताल नहीं होगा, तालीमी इदारे नहीं होंगे, तो वहाँ किस लोगों को वहाँ पे कारोबार नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि दोनों सूरतों में या तो हमारे साथ सूबे में इंतजाम करें, या फिर फाटा के लोगों से पूछा जाए कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं या अलग सूबा बनाना, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहाँ इंतजामी रेट का होना बहुत जरूरी है। आपके सूबे में अफगान मुहाजिरीन भी काफी ज्यादा आपके सूबे में, तो उनकी वापसी के बाद भी 2017 में आपको लग रहा है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए अफगान मुहाजिरीन हमारे भाई हैं, 30 सालों से हमारे साथ हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा है हमारा, इसमें कोई शक नहीं। अमन अमान के इशूज़ भी आ रहे हैं हमारे साथ, और हमें सिर्फ ये गिला है कि देखें अगर आपने सारे फेडरल गवर्नमेंट मुआहदे करती है UNHCR के साथ, दूसरे आलमी इदारों के साथ, हमारी ये गुजारिश है कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोई फंडिंग करें सूबे के लिए, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारी चीज़ें हमें सामने कर रही है। हमारी गिला ये कि हमारे FC जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जो फाटा और सूबे के बीच के अंदर जो बाउंड्री है उसको करने, सेफगार्ड करने के लिए उसको रखा जाता है, वो भी उठा के उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में बिठा दिया। ठीक, तो फेडरल गवर्नमेंट हमें क्या देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है? शौकत यूसुफजई साहब के काउंटर नैरेटिव आपने बिल्ड करना था एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, क्योंकि दहशतगर्दी तो कम हुई है लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो इंतहा पसंदी है, उसका खात्मा जब तक नहीं होगा तो ये फोर्सेस दोबारा से रीमर्ज कर सकती हैं। तो इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आपकी सूबाई हुकूमत ने क्या किया अब तक? देखिए
ہم نے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مدرسے ہیں نا، جو مدرسے ہیں وہ ہم مین سٹریم میں ان کو لے کر آئیں. اور یہاں پہ سب سے بڑا مدرسہ کوڑا خٹک ہے. جب ہم نے اس میں ریفارمز کی بات کی، جب ہم دیکھو ریفارمز تو آپ تب ان سے مانگیں گے جب آپ ان کو بھی تو کچھ اون کریں گے نا. آپ ایک پرائمری اسکول پہ کتنا گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے، اگر اس مدرسے پہ خرچہ کر لے تو میرے خیال سے آپ وہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. ہر مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جی وہاں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان مدرسوں کو اون کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ مدرسہ ریفارمز کرنے جا رہی ہے. بہت شکریہ شوکت یوسف صدیقی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. بلوچستان جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا 2016 کے دوران، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. 2016 میں دہشت گردی کے بڑے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو اس سال ہونے والے 14 بڑے واقعات میں کم و بیش 361 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا. 2016 کے دوران بلوچستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے 5 بڑے واقعات میں لگ بھگ 210 افراد جاں بحق ہوئے. 13 جنوری کو کوئٹہ میں انسداد پولیو مرکز کے باہر خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 13 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. 28 جنوری کو کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے. 7 فروری کو کوئٹہ میں ایف سی کی گاڑی کے قریب خودکش حملے کے نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے. 8 اگست کو بلوچستان بار کے صدر بلال انور قاسی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. جب ان کی لاش کو اسپتال لے جایا گیا تو وہاں خودکش حملہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد وکلا اور میڈیا نمائندوں سمیت 70 سے زائد افراد شہید ہو گئے. 24 اکتوبر کو کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا، جس میں 60 اہلکار شہید ہو گئے. 12 نومبر کو بلوچستان میں واقع شاہ نورانی کے مزار پر ہونے والے بم حملے میں کم از کم 52 ظاہرین جاں بحق ہوئے. بلوچستان میں ہونے والے ان دہشت گردی کے بڑے واقعات کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے اور بلوچستان حکومت نے صوبائی اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ صاحب. بہت شکریہ کاکڑ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائے گا کاکڑ صاحب، بلوچستان وہ صوبہ ہے جو کہ 2016 کے دوران دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تو کون سے عوامل کار فرما تھے؟ بیرونی ہاتھ کی زیادہ انوالومنٹ تھی یا پھر اندرونی عوامل ہیں وہ زیادہ کار فرما تھے؟ تو کس نتیجے پر پہنچے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا. سمر صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 12-13 سال سے اوور آل ہم وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں اور اس کے مختلف فیزز سے ہم گزرے ہیں، اور اس پورے ملک نے اور اس صوبے نے خصوصی طور پہ بہت زیادہ نقصان اٹھایا ان ٹرمز آف ہیومن لاس اور ادروائز بھی اکنامک لاس بھی ہوا ہے. کوئی $100 بلین کی اسٹیمیٹڈ لاس پاکستان کی ریاست کو اس جنگ میں ہوئی ہے. 70,000 irreparable جانیں لاس جو ہمارا ہوا ہے وہ اس کا آن دا ٹاپ ہے. بالکل. اس سال ہمارے ہاں بہت اسپیکٹیکولر قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس نے بڑی میڈیا اٹینشن سیک کی ہے، رائٹلی سو، جس میں وکلاء کی شہادت کا واقعہ، اس کے بعد ہمارے جو پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ ہوا، اور پھر شاہ نورانی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. یہ بڑے واقعات میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن لاس میں جو کم لاس کے ساتھ ان کو میں اس سینس میں چھوٹا کہہ رہا ہوں، ورنہ ٹیررزم کا ہر واقعہ بڑا واقعہ ہے. بالکل ایسے ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے. ایک انٹیلیجنس پکچر ایمرج ہو رہی ہے ہمارے ہاں جو ان پٹ آتی ہے، جس میں انڈین را اور افغان این ڈی ایس کی بڑی کولیبریشن ہے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ سپلنٹر گروپس جو ٹی ٹی پی ضربیاز پوسٹ ضربیاز ان کے گروپس بنے اور وہ افغان سوائل پہ ان کو ریفیوج ملا، وہ اور ہماری جو انٹرنل فالٹ لائنز کے تحت بلوچستان کے اپنے کچھ لوگ ہیں، یہ مل کے یہاں پر کاروائی کرتے ہیں، کلیمز ہوتی ہیں، اور ایک سرٹن انٹرنیشنل پکچر کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس پورے گیم پلان پہ ہماری نظر بھی ہے اور اس کا ادراک بھی رکھتی ہے صوبائی حکومت. وہ اس کو اس انداز میں کامیاب نہ کروانا چاہتے ہو تو انٹائر رسپانسبلٹی ڈزنٹ لائی آن دا شولڈر آف دا اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان. لیکن نیشنل ایکشن پلان میں میں آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھوں
کہ کاؤنٹر نیریٹو ایک پوائنٹ تھا جس میں مجھے نہیں پتا باقی صوبوں کی میری امید ہے انہوں نے بھی کام کیا ہوگا. بلوچستان حکومت کا بڑا میاگرے ریسورسز کے ساتھ چھوٹا انیشیٹو ہے لیکن انیشیٹو ضرور ہے. ہمارے ہاں ہم نے ایک چیف منسٹرز میڈیا سیل اسٹیبلش کیا ہے جس میں پوری ایک کانسیپٹ نوٹ کو ہم نے کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ اور اس کی پوری سمری موو کروائی, جس میں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ریمارکیبل کام, سوشل میڈیا. دیکھیں ہمیں صرف بات ہونی تھی علیحدگی پسند سے, اس میں رکاوٹ ہے کیا ہے؟ یہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. جب آپ کے ایک سپریٹسٹ ایجنڈے پہ کچھ لوگ ہوں اور وہ پرائم منسٹر مودی کو ویلکم کر رہے ہیں انٹرونشن میں, تو کیا یہ سچویشن بہتر ہوگی, یہ ٹائم بہتر ہوگی بات کرنے کے لیے؟ اس کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور باقی سٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا. ہم کوئی یہ اصول مسلمہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت بات کرنی چاہیے. بات کرنے کی اپنی ٹائمنگز ہوتی ہیں. نیگوسیشن از اے سائنس, اور اس سائنس کو سوچے سمجھے بغیر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ فیلیور کی طرف جائیں گے. تو جو اپرچونٹی آپ کے پاس ہوتی ہے, فائنلی بتائے گا اس کو آپ نے سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کو کیا تھریٹس ہیں سیکیورٹی, یا پھر آپ اس کو اپنے لیے بہتری کا ایک ضامن دیکھ رہے ہیں منصوبے کو؟ سی پیک کی وجہ سے کس طرح کی تھریٹس ہیں صوبے کو؟ دیکھیں اپرچونٹی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ اس کے فرسٹ فیز میں $50 بلین پلس کے پروجیکٹس آئے, سیکنڈ فیز میں اس سے 3 گنا زیادہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی آ رہا ہوگا. جب آپ ایک انٹائر یورو ایشیا کا سینٹرل پوائنٹ ٹریڈ کا بننے جا رہے ہوں اور آلٹریشن کر رہے ہوں ریجن کی اکنامک ایکٹیویٹی کا, تو ایسے میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں کے جو ہاسٹائل فورسز ہیں ریجن میں وہ آپ کو آرام سے یہ کام کرنے دیں گی, تو یہ اٹس اے ویری نائیو اپروچ. بالکل. اور میرے خیال میں بلوچستان حکومت کی یہ نائیو اپروچ نہیں ہے. ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ انیشلی اس کی بڑی سخت ریزسٹنس آنی ہے. کاکر صاحب 2-3 بڑے حملے ہوئے, جو شاہ نورانی کا حملہ ہو گیا, اسپتال کا حملہ ہو گیا, پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ ہو گیا, ان حملوں کا بھی سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی ان کا لنک اسٹیبلش ہوا ہے کیا؟ تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے اور جس انداز میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ شاہ نورانی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہاں پہ مزار تھا. یہ اس لمحے اس موقع پہ کیوں شاہ نورانی پہ حملہ ہوتا ہے؟ پورے پاکستان میں جب خودکش حملے ہو رہے تھے تو یہ ایریا پیسفل تھا. آج سی پیک کی انیسیشن کے بعد جب یہاں پہ اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو یقیناً آئی بروز وڈ بی ریزڈ, اور اس اینگل سے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انوار اللہ کاکر صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پنجاب میں 2016 کے دوران امن و امان کی صورتحال سے متعلق. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی. پنجاب میں 2015 کی نسبت 2016 میں دہشت گردی کے واقعات میں 63% کمی واقع ہوئی, جبکہ اس دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی 20% کمی واقع ہوئی. 27 مارچ کو گلشن جناب پارک میں ہونے والے خودکش حملے میں تقریباً 74 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے, اور اپریل میں راجن پور میں چھوٹو گینگ نے 24 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا, جس میں سے 7 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا. پنجاب میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد احمد صاحب, ترجمان ہے پنجاب حکومت کے. بہت شکریہ ملک صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب, جو دہشت گردی تو کم ہوئی ہے صوبے کے اندر, کافی بڑی اس میں کامیابی ہوئی ہے, لیکن یہ تھی آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی تھی. دہشت گردی کم ہوئی, پورے ملک کے اندر اس کی جو ہے شرح کم ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات کی, لیکن انتہا پسندی جو کہ روٹ کاز ہے دہشت گردی کی, اس کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, اس پر عمل درآمد میں تاخیر کیوں ہے؟ پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو بہت سی قردم تنظیمیں ابھی بھی نام بدل کر کام کر رہی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے کام کیوں نہیں کیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے؟ سمیر, میں اس میں لیٹس بی ویری آنیسٹ آن دس, جو دہشت گردی ہے یہ بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہیں,
और इसमें नरेटिव करेक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मसलक के एतबार पर एक बहुत बड़ा मसला है, और ये ऐसा नहीं है कि इट वुड बी वन ब्रिक, एक को उठाएं और दूसरी जगह रख दें तो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। इनको थोड़ा बहुत इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट इन्वॉल्व थी, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी था। उस पर काम हो रहा है और बड़े जामिया काम हो रहे हैं, और मैं आई कैन अश्योर यू ऑन दैट कि ये जो इसकी रिफॉर्म्स हैं ये कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स हैं। ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हमने मदारिस का एक डाटा इकट्ठा कर लिया, हम मदारिस को रिफॉर्म्स करके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस तरफ पूरा काम हो रहा है और ये होता रहेगा। अब इसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान में दो बड़े अहम नुकात थे मलिक साहब। एक तो 7वां नुकता है एंश्योरिंग अगेंस्ट री इमर्जेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा था जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। नाम बदलकर कई तंजीमें काम कर रही है पंजाब के अंदर। अभी आपने हाल ही में देखा एक कलदम तंजीम का रुकन इलेक्ट हो के आ गया पंजाब असम्बली का मेंबर। अच्छा देखिए, मेरी इस पे मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े है। अगर एक आदमी आप कुछ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं बड़ी शद्दोमद के साथ हुकूमत पंजाब का ये मौक़िफ़ बयान करूँगा। हम तो विक्टिम्स हैं। हमने कर्नल शुजा खानज़ादा जैसा एक ज़बरदस्त अपना पॉलिटिकल अपनी लीडरशिप को हमने इसमें सेक्रीफाइस किया, और जो कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था उसमें पंजाब ने लीड रोल लिया, और कर्नल शुजा खानज़ादा बिकेम विक्टिम ऑफ दैट। इससे बड़ी एग्जांपल हम आपको दे नहीं सकते। और फिर जो कुछ इसमें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए जा सकते थे वो तमाम इक़दामात उठाए गए, और उनके अंदर उन लोगों के अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए, उनकी प्लेस ऑफ वर्क को रोका गया, जिन लोगों के लिंकेजेस साबित किए हुए उनको कॉम्बिंग ऑपरेशंस के जरिए शॉर्टली बताइएगा कि पंजाब में छोटू गैंग जो है उसके खिलाफ जब ऑपरेशन हो रहा था तो आपकी सिविल जो आपके इदारे हैं, पुलिस है बिलखुसूस, उसकी कैपेसिटी का पोल खुल गया कि कितनी कैपेसिटी है, तो उसकी सिविल इदारों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए गए? अच्छा देखें, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। अगर आपने वो कच्चे का इलाका देखा है और वो ट्रेन देखी है जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा था, तो वो एक जजीरा नुमा जगह है जिसके चारों तरफ पानी है, और वहाँ पर कई सालों से कुछ क्रिमिनल्स वो पंजाब के बॉर्डर पर है, उसको सिंध का हिस्सा, कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का, उसको ऐसी जगह से टच करता है कि लोगों का इन एंड आउट बड़ा इजी था। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा, मेरी गुजारिश सुन लें, उसमें पंजाब पुलिस की इनकैपेसिटेशन नहीं थी। किसी जगह पर अगर कुछ ऑपरेशनल कमांड के अंदर डिफिकल्टी आई और उस कॉम्बैट के अंदर हमारे कुछ पुलिस अफसरान उनके हत्थे चढ़ गए और कुछ नुकसान उठाना पड़ा, तो ये जो उस ऑपरेशन के अंदर जो कैपेसिटी थी, ये कैपेसिटी पंजाब पुलिस की कभी किसी तरह से क्वेश्चन नहीं की जा सकती, लेकिन वो ट्रेन इतनी डिफिकल्ट थी कि हमें वहां पर दूसरे इदारों से मदद लेनी पड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, और इस तवक्को के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि 2017 का सूरज पाकिस्तान में अमन और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू होगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर।